الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال شریف ہو گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور میں حاضر ہونے لگی، یعنی مزار شریف میں۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے، اس لیے حضرت ام المومنین اس خیال سے کہ یہ میرے شوہر ہیں، روضہ انور میں کھلے منہ حاضر ہوتی۔ اور پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی روضہ انور میں دفن ہوئے، تو پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے ایک میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ہیں، کھلے منہ ہی حاضر ہوتی رہیں اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہو گیا اور وہ بھی اسی روضہ انور میں دفن ہوئے، تو اب ام المومنین نے اپنا منہ سر کپڑے سے ڈھانپ کر حاضر ہونا شروع کیا اور فرمایا اب یہاں عمر بھی ہے جو غیر محرم ہیں، اس لیے ان سے حیا ضروری ہے۔ سبق: اللہ والے قبر میں بھی تشریف لے جائیں تو زندہ ہی ہوتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اگر قبر میں بھی رکھ دیے جائیں تو بھی زندہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اسی لیے تو حضرت ام المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد اور قبر میں تشریف لے جانے کے بعد بھی ان سے حیا فرمائی اور ان سے پردہ کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خنیس کی بیوی تھی۔ حضرت خنیس کے انتقال سے یہ بیوہ ہو گئی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ان کی فکر رہنے لگی، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت رقیہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی انتقال ہوا، تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں، کیونکہ ان کی بیٹی ہے نا حضرت عمر فاروق کی، نکاح کر لیں۔ تو حضرت عثمان نے اس بارے میں سکوت فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا اور ہاں نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر خاوند یعنی شوہر اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے خود نکاح فرمایا اور حضرت عثمان کا نکاح اپنی بیٹی اپنے صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا۔ سبق: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے روحانی اور جسمانی دونوں رشتے تھے۔ روح کے اعتبار سے بھی حضور سے رشتہ تھا اور جسمانی اعتبار سے بھی رشتہ تھا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے۔ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے۔ کون داماد تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے، اور عثمان غنی علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ سسر تھے۔ حضرت علی حضرت عثمان کے آپ سسر تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسر تھے۔
پھر جو کوئی ان پاک لوگوں کے خلاف کچھ کہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رنج نہ پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق کے بعد پھر ان کا نکاح خود خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت گزر گئی، جو طلاق کے بعد جو عدتیں رہتی ہیں نا گزر گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، اور یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں اس قابل ہوں یعنی میں ان کی بیوی بننے کی قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر سے حضور پر یہ آیت اتری، وحی آئی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا ترعن زوج نہ کہا، پارہ 23 رکو 2۔ پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی، یعنی ان کی بات جو بھی ان کی ضرورت تھی پوری ہو گئی، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی خوشخبری بھیجی تو آپ خوشی سے سجدہ میں گر گئیں، اور آپ کو اس بات پر بڑا فخر رہا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے ولیوں نے کیا اور میرا نکاح خود خدا جل شانہ نے کیا۔ سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ازواج مطہرات کی اتنی بلند شانیں تھی۔ بھئی نبی کی بیوی بننا کیا اس میں کوئی معمولی بات ہے؟ تو ازواج مطہرات کی اتنی بلند شانیں تھی کہ وہ اپنے امور میں، اپنے کاموں میں اپنے اللہ سے مشورہ لیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں مسرور فرماتا تھا کہ پھر اگر کوئی بدگو ان پاک ہستیوں کی شان میں کوئی اعتراض کرے تو خدا اس پر کیوں ناراض نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید معلومات کی توفیق دے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے مولا ہر بلا سے، ہر برائی سے، ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔